وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا عبد صالح والمطیع للہ ولرسول ول امیر المومنین ول حسن ول حسین یا افضل الشہداء. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، جشن وفا علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر جو دنیا میں آیا، اس کی ولادت کی محفل ہے. اور میں نے مجلس تقریر کا آغاز مولا عباس کی زیارت کے جملوں سے کیا. ابو الفضل کی زیارت کے جملے، زیارت کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ زیارت جو جس زبان سے آئی وہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ امیجن کریں کہ امام حجت خدا ہوتا ہے، امام کی زبان پہ کوئی عبث جملہ نہیں آتا، امام کسی کو امپریس کرنے کے لیے کوئی جملہ نہیں بولتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی حجت ہے. امام کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، اس لیے کہ امام کا جملہ ہے کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے. اور پھر سورہ دہر میں اللہ کہہ رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے، جو تم چاہتے وہ ہم چاہتے، جو ہم چاہتے وہ تم چاہتے. یہ فضیلت اہل بیت کی. وہ امام کیا کہہ رہا؟ مولا عباس کو سلام کر رہا، السلام علیکہ یا عبد صالح، کہ اے مولا عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ عبد صالح. اگر امام کسی کو بول دے یہ صالح بندہ ہے تو اس سے بڑا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. ایسا بندہ کہ امام بول رہا کہ یہ عبد صالح. پھر کیا کہا؟ وہ مطیع للہ ہے، اللہ کا مطیع ہے، اوبیڈینٹ ہے. صرف اللہ کا نہیں، پھر آگے بڑھ کے کہا وہ رسول ہے، وہ رسول کا بھی مطیع ہے. پھر آگے بڑھ کے کہا والے امیر المومنین، علی کا بھی مطیع ہے. پھر آگے بڑھ کے کہا والحسن والحسین، حسن اور حسین کا بھی مطیع ہے. امام نے سند دی ہے اللہ سے لے کے مولا حسین تک کہ ایسا اوبیڈینٹ، ایسا مطیع اور کسی کو نہیں کہا. عجیب جملے ہیں دوستو، کہ آپ نے کہا کہ مولا عباس کی زندگی میں ایک چیز اور یاد رکھو. 32 ایئرس کی لائف میں ایک لائف کا سکیچ کھینچوں گا. 32 ایئرس کی لائف ہے، 32 سال کی زندگی ہے. عباس کی زندگی میں دو چیزیں، اطاعت اور وفا. اطاعت، اوبیڈینٹ. اور پتا چلا کہ امام حسین کو بھی وہ شیعہ چاہیے جو مطیع ہو. خاموش ہو گئے نہیں؟ یہ ذہنوں سے نکالو کہ ہم بڑے اوبیڈینٹ ہیں. یہ تصور مت کرو کہ میں بڑا مطیع ہوں، میں بڑا اوبیڈینٹ ہوں. شیعہ وہی ہے جو اوبیڈینٹ ہے، امام ہوتا ہے. مت خاموش مت رہو، میرے جملوں پہ غور کرو. what I'm saying. تو اس کے بعد کیا کہا؟ اب چھٹے امام کا جملہ آخری کیا ہے زیارت کا؟ السلام علیکہ یا افضل الشہداء، کہ عباس تم سارے شہداؤں میں افضل ہو. مولا حسین کو مت ملاؤ، وہ امام ہے، وہ سید الشہداء ہے. لیکن سید الشہداء کے بعد اگر کسی کو کہا یہ جملہ، آپ مولا عباس کے لیے کہتے ہیں افضل الشہداء. آپ جا کے دیکھ لو ہر زیارت کی کتاب میں. اور مولا عباس کے روزے میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. مولا عباس کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہی جملے جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں بھی ہے. مسلم ابن عقیل کی زیارت بھی جو کوفے میں رہے، وہ بھی یہی جملے ہیں جو مولا عباس کی زیارت. مسلم ابن عقیل اور مولا عباس میں صرف 4 سال کا فرق تھا. 28 ایئرس کے مسلم ابن عقیل تھے، 32 ایئرس کے مولا عباس تھے جب دونوں کی شہادت ہوئی. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ورنہ ٹائم نکلے گا. مولا عباس کی ولادت، سب سے پہلے یہ جو ساری کوالٹیز آئی ہیں مولا عباس کے پاس، ساری کوالٹیز، یہ کس کی طرف سے آئی؟ مولا تو مولا ہے، مولا تو مولا ہے. ان کی ماں ام البنین کی طرف سے آئی. آپ یہ مت سمجھو کہ صرف اس لیے کہ علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے تھا. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ مولا کا بیٹا ہے، امام علی کا ڈائریکٹ بیٹا ہے. علی کا ہر بیٹا علی ہونا نہیں تھا. اگر علی کا ہر بیٹا علی ہوتا تو مولا علی خواہش نہیں کرتے، عقیل سے خواہش کی، اپنے بڑے بھائی سے
کہ بھیا میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا کہ جہاں سے مجھے میری شجاعت کا وارث ملے. سمجھ رہے بات؟ ایسی شجاعت کا وارث ملے. مولا کو نہیں معلوم ہے علی کون ہے. علی کوئی معمولی پرسنالٹی ہے. امام علی وہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف، جو نسلوں سے واقف، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق. وہ علی خطبے میں کہہ رہے کہ میں وہ علی ہوں جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. وہ علی پلٹ کے بھائی سے بول رہے کہ مجھے ایک ایسے قبیلے میں شادی کراؤ کہ جہاں سے میری شجاعت کا وارث ملے. یہ قبیلہ رہتا کہاں تھا؟ مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر دور پہ جناب ام البنین کا جو قبیلہ تھا وہ وہاں ہے. کیا مولا کو نہیں معلوم تھا؟ کوئی یہ سوچنا علی کو نہیں معلوم یہ کفر ہے. نہیں سمجھے؟ امام علی کو کیا نہیں معلوم ہے؟ ہر چیز ان کے سامنے بنی. صرف مولا ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے، ہمارے کانشیس کو ہلا رہے کہ تم یہ سمجھ رہے کہ تمہارا بیٹا ہے تو ٹھیک ہے. ماں کا رول ویری امپورٹنٹ. اگر ام البنین جیسی ماں ہوتی تو عباس جیسا بیٹا ہوگا. ماں کا رول اتنا بڑا ہے. خود مولا کے جملے جنگ جمل کے، جب مولا نے محمد حنفیہ کو اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا حملہ کرو، محمد حنفیہ آگے بڑھے، بہت بہادر تھے. سامنے سے زبردست حملہ ہوا، پیچھے ہٹ گئے. پھر علی نے پکار کے کہا بیٹا محمد آگے بڑھو. پھر محمد آگے بڑھے. پھر زبردست حملہ ہوا، پھر پیچھے ہٹ گئے. پکار کے کہا محمد واپس آ جاؤ. مولا حسن سے کہا تم جاؤ. مولا حسن گئے اور جا کے ان کو ختم کر دیا. جب جنگ ختم ہوئی دونوں بیٹے آگے امام کے سامنے بیٹھے تو لوگوں نے کہا مولا یہ بھی آپ کا بیٹا، یہ بھی آپ کا بیٹا. کیا وجہ ہے؟ کہا یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے، یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے. ماں کا رول اتنا بڑا رول ہوتا ماں کا کہ ام البنین جیسی ماں ہو تو پھر مولا عباس جیسا بیٹا بھی ہوتا. مولا نے جناب عقیل سے کہا، اب سنو، عقیل سے کہا کہ مجھے ایک قبیلے میں شادی کرنا، اس لیے کہ ان کو سارے قبیلوں کے بارے میں معلوم تھا. جناب عقیل گئے جناب ام البنین کے والد کے پاس. 5 کلومیٹر دور پہ رہتا تھا یہ قبیلہ. گئے، جا کے مل کے بیٹھے، بات کرتے رہے. انہوں نے مہمانداری کی. عرب کا دستور ہے کہ 3 دن مہمان رکھتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا آنے کا. تو جناب ابوذر کے واقعے میں بھی ملے گا جناب ابو طالب کے کہ کیسے مہمانداری کری تھی. تو جناب عقیل 3 دن رہے. 3 دن کے بعد جناب ام البنین کے والد نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ یہ تو معلوم تھا کہ مدینے سے آئے. کہ آپ کس فیملی سے ہیں؟ تو آپ نے کہا تم ابو طالب کو جانتے ہو؟ انٹروڈکشن کہاں سے کرایا یہ دیکھو. آپ جس کا باپ ایسا ہو تو بیٹا کرائے بھی. کہا تم ابو طالب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا وہ تو محسن اسلام ہے، وہ تو مکے میں شہید ہو گئے، وہ محسن اسلام ہے. کہا میں ان کا بیٹا عقیل ہوں. تو کہا آپ کوئی حکم ہے؟ اب سننا، کوئی حکم ہے؟ جناب عقیل ابن ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر تمہاری بیٹی کے پاس آیا ہوں. اس وقت جناب جعفر طیار موجود ہے. مولا کا رشتہ، اب کون سوچ بھی نہیں سکتا کہ علی کا رشتہ میرے گھر میں آئے گا. اب یہ انتظار میں ہے کہ نام تو لیں. کہا کون سے بیٹے کا؟ کہا علی ابن ابی طالب. آپ سوچو اس باپ کی خوشی کیا ہوگی جس کی بیٹی کے لیے علی کا رشتہ ہے. عقیل فوراً سجدے میں، جناب محمد فوراً سجدے میں چلے گئے. اطاعت یہ جو ملی ہے عباس کو، سجدے میں کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے گھر میں علی کا رشتہ آیا. جناب محمد اندر آئے، آ کے جناب ام البنین کی والدہ سے کہا پہلے شکر ادا کرو تو میں خوشخبری سناؤں. وہ ماں کیسے خوش ہوگی؟ انہوں نے بھی شکر ادا کیا تو کہا شکر ادا کرو کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے آیا ہے. اب یقینی نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا رشتہ ہمارے گھر میں آیا. وہ ماں باپ کی عید ہو جائے گی جس کے گھر میں میرے مولا کا رشتہ آ جائے. بس میں واقعات کو چھوڑتا ہوں. بی بی ام البنین کا نکاح ہوا مولا سے. بی بی ام البنین عماری میں تشریف رکھ کر بیت الشرف کی طرف آئیں. مولا ساتھ ہے. آپ صرف تصور کرو کہ بیت الشرف کی چوکٹ کے اوپر
وہیں قریب میں ہماری روکی گئی. ہماری رکی بی بی ام البنین ایز اے دلہن نیچے اتری. سامنے وہ چوکٹ جو شہزادی کونین کا گھر تھا. ام البنین اس بی بی کا نام ہے, آفیشل وائف بن کے آئی ہیں, مولا کی بیوی بن کے آئی ہیں. جیسی انٹر ہونا تھا انٹر نہیں ہوئی, بلکہ اپنی پیشانی کو چوکٹ پہ رکھا کہ یہ میری چوکٹ نہیں ہے, فاطمہ کی چوکٹ ہے. احترام دیکھو, احترام. اب سنو, انٹر ہوئے, جب گھر میں انٹر ہوئی بی بی تو چاروں بچے موجود تھے, مولا حسن, مولا حسین, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم. چاروں بچوں نے دیکھا کہ ماں آئی. چاروں بچے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسی کھڑے ہوئے ام البنین خاک پہ بیٹھ کے کہا, بچوں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں, تمہاری کنیز بن کر آئی. سلوات پڑھ لیں محمد والے. ایسی ماں کا بیٹا ہے عباس. ایسی اطاعت جو ملی ہے نا, وہ مولا تو مولا ہے, لیکن بیوی کیسی اطاعت گزار تھی. اس کے بعد مولا کی زندگی گزری, مولا عباس کی ولادت ہوئی. اب وہ واقعات کو میں چھوڑتا ہوں. مولا عباس کی ولادت کے وقت یہ واحد مولا اور جناب عباس کی یہ صرف یہ صفت بولے آپ, جو بھی کوالٹی تھی. امام علی بھی جب کعبے میں پیدا ہوئے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا, سب جانتے. 3 دن تک آنکھوں کو نہیں کھولا. جب بی بی فاطمہ بنت اسد لے کے باہر آئی اور اللہ کے رسول کے بعد آگے کہا, یا رسول اللہ ابھی بچے نے آنکھیں نہیں کھولی, تو رسول نے کہا تھا لاؤ میرے بھائی کو میرے حوالے کرو. جیسے ہی اللہ کے رسول کی آغوش میں آئے, آنکھوں کو کھول کے پہلے زیارت کی. علی وہ بندہ ہے زمین اور آسمان میں کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ رسول کا چہرہ تھا. یہاں شاعر کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے کہ آپ منظر دیکھو. اب جناب ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں, بی بی فاطمہ بنت اسد ہے, میرا مولا آغوش میں اور اللہ کا رسول, اور پیچھے کعبہ ہے. شاعر کہتا ہے کہ دونوں کی نگاہوں میں, جب ہاتھ میں آئے تو کہا دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے. ارے بابا سنو, اس لیے کہ آلموسٹ 30 ایئرس کے بعد ملاقات ہو رہی تھی. دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے, تکمیل تبسم کو جب ہونٹ ملے ہوں گے. کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو, نور کے 2 حصے آپس میں ملے ہوں گے. اس کے بعد نور کے 2 حصے جب آپس میں ملے, یہ مولا علی کا واقعہ ہے یا مولا عباس کا واقعہ ہے. مولا عباس بھی جب آپ کی ولادت ہوئی اور جب حجرے سے باہر آئے تو بی بی ام البنین کا جملہ تھا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی, ماں ہے نا, گھبرا گئی. کہا ام البنین گھبراؤ مت, ابھی کھولے گا. مولا حسین کو پکارا, مولا حسین آئے, آغوش حسین میں دیا تو عباس نے آنکھیں کھول کے حسین کی زیارت کی. یہ صرف سعادت مولا عباس کو ملی کہ دنیا میں آ کے پہلا چہرہ جو دیکھا مولا حسین کا چہرہ دیکھا. آگے مصائب کے جملے میں چھوڑا. اللہ ہم کو بھی مولا حسین اور مولا عباس کی زیارت نصیب ہو. جلد سے جلد ایک صلوات پڑھ لے محمد والے اب مولا عباس کی زندگی شروع میں تیز جا رہا ہوں, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مولا عباس کی زندگی شروع ہوئی. کل میں نے کہا تھا کہ میں مولا عباس کی جنگ پڑھوں گا. مولا عباس کی جنگ کہاں ہوئی؟ کربلا میں تو جنگ نہیں ہوئی. اچھا پلیز غور سے سنو. کربلا میں جو دشمن کو ایک ڈر تھا, خوف تھا, دہشت تھی کہ عباس آ رہے. عاشورہ کے دن کی روایت یہ, مصائب نہیں پڑھ رہا کہ صبح سے جو بھی سپاہی مولا حسین کے خیمے سے باہر آتا, لشکر یزید اپنے رکابوں پہ ایسا کھڑا ہو کے خیمے کی طرف دیکھتا, دیکھ کے کہتا کہ عباس تو نہیں آ رہے. خوف, ڈر, فیئر, اتنا ڈر تھا لشکر یزید کو. پورے عرب میں مولا عباس کا سکہ تھا. اور نہر کے اوپر 30,000 کی روایت ہے, 30,000 کا لشکر نیزے لیے ہوئے, تلوار لیے ہوئے, سامنے تیر انداز, اس کے پیچھے برچھی لیے ہوئے, اس کے پیچھے جن کے ہاتھوں میں گرز تھا وہ کھڑے ہوئے تھے. 30,000 کا لشکر ایسا روک رہا تھا پانی کو, اور ڈر اتنا ہے کہ کہیں عباس تو نہیں آ رہے.
کہیں اور مولا عباس کا جملہ ہے شب عاشور شہزادی علی اکبر شہزادے قاسم کو کہ بیٹا یہ فوج کو اکیلے میں دیکھوں گا. کیا یقین ہے, میں بابا کی خوابوں کی تعبیر بن کر آیا ہوں, میں آیا ہوں کربلا کے لیے. کیا کیا جذبہ اور کیا جوش تھا مولا عباس کا. تو جنگ تو ہوئی نہیں, کربلا میں تو جنگ نہیں ہوئی. یہ عرب میں اتنا ڈر کیسے آیا مولا عباس کا؟ مولا تو شہید ہو گئے, نام عباس سے جو گھبراتا تھا دشمن, اتنا ڈر کیوں آیا؟ مولا عباس کی ٹوٹل ایج ہے 32 ایئرس کی. جب آپ کا سن 12 برس کا ہوا, مولا عباس 12 ایئرس اولڈ بوائے, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ظاہری طور, لیکن مولا عباس کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ تھا کہ آپ کے بازو بھرے ہوئے بازو, ایک طویل پرسنالٹی. مولا کے ساتھ چلتے تھے, ہمیشہ 2 قدم پیچھے چلتے تھے. یہ احترام علی تھا. باپ کا احترام کہ باپ کے ساتھ مت چلو, ماں کے اور باپ کے 2 قدم پیچھے چلو. مولا عباس ہمیشہ اس طرح چلتے تھے اور شبیہ تھے میرے مولا کی. علی کی جوانی پلٹ کر آ گئی تھی. اب میرا مولا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا بیٹے کو. اور ایک بات بولو, 12 سال کے مولا عباس, جسٹ 12 ایئرس. آپ امیجن کرو 37 ہجری ہے یا 38 ہجری ہے, تاریخ میں اختلاف ہے. 38 ہجری, 40 میں تو میرا مولا شہید ہو گیا. 37 ہے یا 38 ہجری. 2 یا 3 جنگ ہوئے اس وقت. ایک جنگ ایسی تھی جس کو جنگ صفین کہتے. میں جنگ نہیں پڑھ رہا پوری, صرف مولا عباس کی جنگ بتا رہا, وہ بھی ایک سکیچ کھینچ رہا. مجھے 5 پورا خمسہ چاہیے صرف مولا عباس کے جنگ کے اوپر. تو جنگ اب تیز ہونے لگی. مولا عباس نے آ کے میرے مولا سے کہا, بابا گیو می پرمیشن, مجھے بھی اجازت دیجیے. مولا عباس نے آ کے کہا, مولا گیو می پرمیشن بابا, مجھے بھی اجازت دیجیے. علی نے کہا, نہیں بیٹا, باپ ہے نا, 12 سال کا بچہ ہے. پھر اب باپ, بیٹا باپ سے لاڑ کر سکتا نا, اس کو پورا حق ہے. پھر پوچھا, پھر مولا نے کہا, نہیں بیٹا ابھی نہیں. مولا کے رخسار پہ ایسا ہاتھ رکھ دیا, کہا میرے بابا. جب بیٹا باپ سے لاڑ کرتا تو باپ کا دل بھی خوش ہوتا نا بہت. اللہ تم کو سب کو صاحب اولاد کرے جس کو اولاد نہیں ہے. تو ایسا کر کے کہا, بابا پلیز گیو می پرمیشن. یہ تو میرے جملے یار, پلیز گیو می پرمیشن بابا. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا نے اپنے ہاتھ سے 12 سال امیجن کرو آپ, 12 سال کے مولا عباس ہے, تیار کیا, لٹرلی تیار کیا. اور مولا علی, میرے جملے غور سے سنو, مولا نے مولا عباس کو جنگ کے لیے تیار کیا تھا, کربلا کے لیے. جیسے امام علی لڑتے تھے, شبیہ تھے لڑنے میں بھی, بالکل شبیہ. علی کبھی بھاگنے والے کے پیچھے نہیں جاتے. جب پوچھا تھا علی سے کہ کیوں نہیں جاتے, تو کہا وہ خود اپنی موت کی بھیک مانگ رہا ہے, میں کیا کروں. نہیں, مولا کبھی نہیں جاتے بھاگنے والے کے پیچھے, وہیں اپنی جگہ ٹھہرتے. اور مولا کا طریقہ یہ تھا جنگ کرنے کا کہ مولا سے اسٹریٹ نہیں جاتے تھے. سامنے سپاہی ہے یا پورے مل کے اگر کوئی حملہ کر رہے مولا کے, تو مولا ایسا سیدھا جا کے نہیں مارتے تھے, ایسا کاوا کاٹتے تھے, ایسا اس طرح کاوا کھینچتے تھے. اب میں اس کا ایک نقشہ کھینچتا ہوں کہ جب امام علی جنگ میں آتے تھے, اور ایک ہی جنگ ہے میرے مولا کی, اللہ کے رسول کے زمانے کی احد, جس میں علی نے چن چن کے ظالموں کو مارا ہے, چن چن کے مارا. اور مولا پلیز میری طرف جملے غور سے سننا. علی جب تلوار میدان میں آتے تھے تو ایک بدن پر ایک ہلکا سا کرتا ہوتا تھا, زرہ نہیں پہنتے تھے. علی کا جب نکاح ہوا میرے مولا کا شہزادی سے, اور جب مولا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یا علی تمہارے پاس کیا ہے, کیسا سوال ہے, کائنات کا مالک ہے اس سے پوچھ رہے کیا ہے. مولا کائنات سے پوچھا گیا سرکار نے کہ یا علی تمہارے پاس ہے کیا. تو ایسا اطاعت گزار بندہ کیا کہا, یا رسول اللہ ایک جانور ہے, گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے. کہا گھوڑا اور تلوار تو ہونی چاہیے سپاہی کے لیے, لیکن زرہ تم کو کیوں. بزدلوں کو زرہ چاہیے, کرارن اور غیر فرارن کو زرہ نہیں چاہیے. تو میرا مولا جو میدان میں آتا تھا, آتا کیسے تھا,
ایک بدن پر ایک ہلکا سا کرتا, جملے غور سے سننا, تاریخ کے جملے جو میں پڑھ, بدن پر ایک ہلکا سا کرتا, ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی ذوالفقار, کوہنیوں سے خون بہتا تھا, ماتھے پہ موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے خطرے, چہرے پہ وہ جلال کہ اگر دشمن بھی نگاہ ڈالے تو غش کھا کے گرے, اور جب حملہ آور ہوتے تھے ایسے برق رفتار گھوڑے کو ایڑ دیتے تھے کہ ایک سیکنڈ میں پورے لشکر کے اطراف ایک ایسا کاوا کاٹتے تھے کہ ٹڈی دل سپاہی ایک نقطے پہ سمٹ کے آ جاتے, اور جب بیچ میں جاتے تھے تلوار تول کے تو لاکھوں کا لشکر ایسے بھاگتا تھا جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھاگتے. یہ میرے مولا کی ایک ہلکا سا نقشہ کھینچا. مولا عباس کا بھی وہی سٹائل. پہلی جنگ ہے علی عباس کی زندگی کی, فرسٹ وار, 12 years old boy, 12 یا 13 years, 28 ہجری میں تو ولادت ہے, 27 یا 28 میں تو ولادت ہے مولا کی, ینگ بوائے, بالکل بدن پہ کرتا, ہاتھ میں تلوار. ذوالفقار نہیں تھی, اس لیے کہ ذوالفقار صرف امام اٹھا سکتا, کسی کے ہاتھ میں آتی بھی نہیں. تو تلوار, بدن پہ کرتا. جب جانے لگے تو علی نے قریب بلا کے عباس کے چہرے کو دیکھا, باریک سا کپڑا یہاں باندھ دیا. کیوں؟ باپ کا دل ہے کہیں نظر نہ لگ جائے میرے بچے کو. ایسا کپڑا باندھا, آنکھ کھول دی کہ دور سے دیکھ سکے. چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. اب ہیوج پرسنالٹی مولا عباس کی, گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں آئے, وہی سٹائل سے لڑنے لگے, اسی طریقے سے جیسے مولا علی لڑتے تھے. ایک آ رہا اس کو مار رہے, دو آ رہے مار رہے, 10 آ رہے کاوا کاٹتے اس کو ختم کرتے. جب ہر طرف سے اسی انداز سے علی کی طرح لڑنے لگے تو صفین کے میدان میں آواز بلند ہوئی, علی چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گئے. یہ تو علی آ گئے, سٹائل طریقہ وہی ہے. اب سنو, خوش ہو گئے. مولا علی جب لڑتے تھے تو اگر سر پہ مارتے تھے تو اس کو بالکل بیچ میں سے ڈیوائیڈ کرتے, کمر پہ مارتے تھے بالکل ویسی. عباس بھی بتا رہے تھے کہ جیسا میرا بابا عدل خداوندی کا مظہر ہے, میں بھی ویسی مظہر. مولا عباس تلوار چلانے لگے. میں ختم کرا, لاسٹ سٹیج پہ ہوں. علی نے چہرے پہ نقاب ڈالی. جب آواز بلند ہوئی تو مولا تیزی سے گھوڑے کے پہ بیٹھ کے عباس کے بازو جا کے کھڑے ہو گئے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ اچھا ایک بات اور روک کے بولو, مولا علی ہو, مولا حسین اور سارے معصومین, مولا کا ایک سٹائل تھا. گھوڑے کو جب چلاتے تھے, جو رائڈنگ جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ گھوڑا چلتا کیسا ہے. تو یہ لوگ جو چلاتے نہیں تھے, اڑاتے تھے. نہیں سمجھے یار, پیر سے ایڑ دیتے تھے, پیر سے. پورا گھوڑے کا جو کنٹرول ہوتا نا آج بھی پیر پہ رہتا, یہاں سے رہتا, جیسا آپ ایڑ دیں گے ویسے. تو مولا کا گھوڑا یا مولا حسین کا کربلا میں گھوڑا یا ان کا جناب عباس کا ہوا میں اڑتا تھا, ایڑ دیتے تھے. جیسی علی جا کے بازو ٹھہر گئے تو دشمن پکارا, یا علی تم, پھر یہ کون؟ یا علی تم اگر ہے تو یہ کون ہے؟ پہلی مرتبہ انٹروڈکشن ہوا مولا عباس کا میدان جنگ صفین میں. مولا خود پلٹے, باپ پلٹ کے مولا عباس کے چہرے سے نقاب کو ایسے الٹ کے کہا, ہاذا خمرے بنی ہاشم. ایک بات بولوں, آپ نے سن لیا, آگے پیچھے سب سن لیا. خمرے بنی ہاشم رٹا ہوا ہے, بنی ہاشم کا چاند. یہ کون بول رہا؟ میرا مولا بول رہا, جو وجہ اللہ ہے. ایک چیز زندگی میں یاد رکھو, یوتھ کو بول رہا, امام سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی نہیں ہوتا. جب امام زمین پہ ہوتا ہے, امام سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ جو جمیل, ہم کو کیسے معلوم اللہ جمیل ہے؟ ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. اگر پریگننٹ گرلز جن کی پریگننسی 4 مہینے کی ہو, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو اللہ کا 70 مرتبہ نام لینا, سلوات آگے پیچھے کرنا. ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہیں تو بچہ خوبصورت ہوتا. سمجھ میں آیا؟ لیکن میں جشن پڑھ رہا, یہ اللہ کے نام کا اثر ہے.
اگر عورت لڑکی یا جمیلوں پڑھے تو اس کا بچہ، اب مجھے سب دیکھ رہے بیچلر جن کے پاس ایکسپیکٹڈ ہے، لڑکیوں کو بول رہا پڑھو بیٹا پڑھو، یا جمیلوں پڑھو، دیکھو تمہارے بچے کیسے حسین ہوتے. ویسے شیعہ تو حسین ہوتا ہی ہے، ایک اپنا حسن ہوتا ہے، ایک ولایت علی کا حسن ہوتا ہے، علی کی محبت کا حسن ہے. تو امام سے بڑا حسین کوئی ہوتا ہی نہیں زمین کے اوپر. جب امام زمین پہ موجود ہوتا تو پورا حسن کے، جیسے میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ 10 جو کوالٹیز ہیں پورے 10 کے 10 امام کے پاس ہوتے. امام علی نے کب کہا مولا عباس کو ھذا خمر بنی ہاشم، کہ بنی ہاشم کا چاند ہے؟ 3 امام جنگ صفین میں موجود ہیں، 3 اللہ کی حجت ہے، مولا ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین ہے. 3 اماموں کی موجودگی میں علی کہہ رہے یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. کیا حسن تھا مولا عباس کا کہ نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھی، نگاہیں نہیں ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی. ایسی بڑی بڑی نرگسی آنکھیں، چہرہ حسن کا جو اینڈ تھا وہ مولا عباس. یوسف کا حسن کیا ہوگا جو عباس کا حسن تھا. میرے مولا عباس کا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے غازی. تو 3 اماموں کی موجودگی میں مولا نے کہا تھا کہ یہ ھذا خمر بنی ہاشم. وہاں سے پورے عرب میں چرچا ہو گیا کہ عباس، علی کا ایک بیٹا ہے عباس، علی کا ایک بیٹا ہے عباس، جو جنگ ایسے لڑتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ علی لڑ. وہاں سے پورے عرب میں ایک دہشت پھیل گئی کہ عباس عباس عباس. اور جب پتا چلا کہ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ مولا عباس آئے، پوری ان لوگوں نے کوشش کی، شب عاشور تک کوشش کرتے رہے کہ عباس کو جدا کر دے، لیکن وہ جانتے نہیں کہ یہ پیدا کربلا کے لیے ہوا تھا. امان نامہ لایا، یہ لایا وہ لایا، لیکن غازی وہ مقام ہے کہ جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. حاجت ایک چیز یاد رکھو، خاندان اہل بیت کا یہ پہلا باب الحوائج اور پہلا باب المراد ہے. 7ویں امام تو بعد میں ہے، یہ پہلا باب الحوائج. شاعر کہتا ہے مولا عباس کے لیے، دل یہ کہتا ہے کہ کرتے ہی رہو مدح علی. سنو اب ایک آزاد نظم پڑھ رہا. دل یہ کہتا ہے کہ کرتے ہی رہو مدح علی، جذبے حیران ہیں کہ الفاظ کہاں سے پاؤں، عقل سجدر ہے کہ سجدے کے سوا کیا کیجے، فکر بے مایا سے اندیشہ ہے کہ دم توڑ نہ دے، ذہن کمزور ہے بن جائے سینی نہ کہیں، تیرے دربار میں مظہر اوصاف خدا، عقل تو کانپ رہی تھی دل لایا ہے، بے بذات ہوں آداب سخن کیا جانوں، میں نہیں جانتا کس صنف کا شاعر ہوں میں. اتنا معلوم ہے جب تک یہ زبان چلتی ہے، جب تک ذہن یہ زندہ ہے، دھڑکتا ہے یہ دل، ہون جب تک ہے گھلے نام علی لینا ہے، نام سے کام ہے پہچان کہاں قسمت میں، عارف راز علی ایک بھی بندہ نہ ہوا، جز محمد کوئی رتبے کا شناسا نہیں ہوا، کیا فضائل و بیان کس سے ہو جرت ممکن، عمر کر جائے اگر نام گنانے بیٹھوں، نام بھی اپنی تسلی ہے، حقیقت یہ ہے میرے مولا کی تجلی کا کوئی نام نہیں. نام رکھا گیا امکان کے بہلانے کو، ابتدائے غم انسان سے یہ معلوم ہوا ہے یہ وہ نام علی وجہ قرار ہستی، وقت پر جائے تو توبہ کا سہارا ہے علی، ذہن گر جائیں کہ اجسام گرے طوفاں میں، کھینچ لے اپنی طرف ایسا کنارہ ہے علی، برسے آتش کے کوئی آگ میں پھینکا جائے تو وہ اسی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، بطن ماہی میں پائزیز پناہیں نکلے، وہ اگر چاہے تو دریا میں بھی راہیں نکلے، زندگی اس کے اشارے سے پلٹ آئی ہے، اس کے دم سے دم عیسیٰ کی مسیح آئی ہے، ماہیت شے کی بدل سکتا ہے تاثیر تو کیا، نسل انسان کو بدل سکتا ہے تقدیر تک. سینکڑوں سال کی تاریخ ہے میرے آگے، کسی بے اصل کے لولا پہ نہیں اتراتا. نہیں سمجھے لولا کس نے کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا. یہ نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کسی بے اصل کے لولا پہ نہیں اتراتا. ہاں وہ علی جو ہے سنبھالے ہوئے نظم عالم، جس کی امداد طلب کرتے ہیں آدم خاتم، ایسے بندے کو جسے مالک و مختار کہے، جس کو دیکھا نہیں پھیلائے ہوئے
دستے سوال جس نے بندوں کو دیا اور خریدا رب سے، کام سب جس سے مشیت کے چلا کرتے ہیں، انبیاء جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اب اگر اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی؟ منزل حضرت عباس بھلا کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اب اگر اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی؟ منزل حضرت عباس بھلا کیا ہوگی؟ یا علی کرنے چلا ہوں میں ثنائے عباس، آج الفاظ کو بھر دے میرا ظرف احساس، وہی عباس جسے حیدر ثانی کہیے، جس کو مولا تیری تصویر جوانی کہیے، اس کے فیضان و تصرف کی حدیں کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے جو تیری کرے پوری ضرورت ہے۔ ہاں وہ عباس جو ہم پلے سو لشکر تھا، وہی عباس جو حیدر کی قسم حیدر تھا، کربلا میں جو اسے اذن وغا مل جاتا، عرصہ حشر سے میدان وغا مل جاتا، زندگی جس میں تھی محفوظ وہ خط پھاڑ دیا، یوں امان نامے کے پرزے سے لکھا لفظ وفا، جس کی تلوار پہ لکھا تھا یہ ہے مرگ یزید، قبضہ تیغ پہ کندہ تھا مگر حکم حسین، چشم شبیر اسے روک رہی تھی ورنہ اپنی قدرت وہ زمانے کو دکھا سکتا تھا، ایک اشارے میں پلٹ سکتا تھا دریائے فرات، الخما مشک سکینہ میں سما سکتا تھا۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، بس ہماری پورے جشن کی قبولیت کے لیے اور رضوی فیملی کی توفیقات میں اضافہ، ان کی سلامتی کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے 3 مرتبہ با آواز بلند سب مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی محمد وآل محمد، اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل، اللہم صلی محمد وآل محمد۔ مومنین اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، دیکھیے خاص دعا کا وقت ہے، باب الحوائج کی بارگاہ ہے، شہزادی کونین اور مولا سے لینا ہے، جو حاجات کو لے کر باب الہدایہ میں آئے ہو ملیشیا میں، اللہ تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرے۔ پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ، سخائے سکینہ کا واسطہ، علی و فاطمہ کا واسطہ، پروردگار میرے مظلوم مولا عباس کا واسطہ، سیدانیوں کے پردے کے محافظ کا واسطہ، ہماری یہ مختصر سی محفل پوری قبول فرما لے۔ سب مل کے آمین بولو، تمہاری دعاؤں کا وقت ہے، ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے اللہ کے جس نے مولا عباس کا جشن کیا، یہ ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ رضوی فیملی کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھ۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، مولا کی سلامتی کے صدقے میں پروردگار دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو اور ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، ہر بیماری سے محفوظ رکھ اللہ، تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار جو رزق کے پرابلمز ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے اللہ، ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا لے، صحیح معنی میں عزادار حسین بنا